بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید کی مکمل جانکاری دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مجاہد ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، لیکن ایک بھی جنگ میں انہوں نے شکست نہ کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت کے بادل منڈرانے لگتے تھے، اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخم کے نشانات نہ ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مجاہد تھے جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کہا کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کبھی کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ یہ بات ہے 625 سے 629 عیسوی کے بیچ کی۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی ایک جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزے بازی اور تلوار بازی جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے، اور اس وقت یہ عربوں کا عام رواج تھا۔ عرب کا ہر جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستوں کو آتا دیکھ کر 40 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگوں کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 40 تیر اندازوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ گئے، جس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا، جس کی وجہ سے کفار کی گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمان کی پشت پر حملہ کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے ایک شدید چوٹ تھی۔ یہ بات لگ بھگ 629 عیسوی کی ہے، جب عبیدیہ میں قریشوں سے صلح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے اور خالد بن ولید کو ملاقات کے لیے بلوایا، لیکن خالد بن ولید مکہ سے غائب ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر حاضر نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید جو کہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاش کیا لیکن ناکامیاب رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پڑھ کر حضرت خالد بن ولید کے دل میں مدینہ جانے کی خواہش ہوئی۔ پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور انہیں سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے جو جنگیں لڑیں، ان میں سے ایک جنگ موتا بھی تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے لشکر کی تیاری کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر علم سنبھالے گا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رباح ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں۔
اور اگر عبداللہ بن ربا بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لے۔ پھر جنگ موتا کے میدان جنگ میں یہی ہوا۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکالا۔ یہ پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے گا۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے بازہر لیا اور اللہ کا نام لے کر پی گئے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے بہرحال میں کروا لے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے سامنے نہیں جھکے گی، اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی، جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ جنگ ارمک کے موقع پر جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحاباؤں نے مشورہ کیا۔ 30 مجاہدین کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، جس پر صحابہ کرام نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائی لشکر پر حملہ کریں گے۔ پھر کیا تھا، آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے اور تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھ لیا۔ آپ نے 59 مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائی لشکر کو ناکوں تلے چنے چبا دیے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنتوں سے ملتی تھیں۔ جب دونوں کی طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھا کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنت ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کے فضل سے خالد بن ولید دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی واقعی زندگی حمص میں گزاری اور 642 عیسوی میں جب آپ اپنی وفات کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ اس بات پر ان کی زوجہ نے انہیں تسلی دی کہ آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا، جس کے بعد 642 عیسوی میں ہی آپ انتقال فرما گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ عبدالخالد بن ولید کی وفات کی خبر ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے وہ رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ لے، کیونکہ آج وہ جو کچھ بھی کہیں گے بات سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ خالد بن ولید کے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔